کی حفاظت کے لیے، اس دیش پوری دنیا کی حفاظت کے لیے کسی ایسے انسان کا آنا ضروری تھا جس کے دل میں رحم ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس کو تم جگت پتی کہہ رہے ہو، جس کو تم جگت گرو کہہ رہے ہو، جس کو تم پوری دنیا کا محافظ اور مالک مان رہے ہو، قرآن نے اسی نبی کے بارے میں یہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے لوگوں، ہم نے تمہارے درمیان تمہیں رحمت للعالمین دیا، ایک ایسا نبی تمہارے پاس بھیجا جو پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر گیا. وہ انسانوں کے لیے رحمت، وہ جماعتات کے لیے رحمت، وہ نباتات کے لیے رحمت، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت. میرے پیارے ساتھیوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے کا برتن پکڑے ہوئے قضاء حاجت کے لیے اللہ کے رسول جنگل کی طرف جا رہے. ابو سعید خدری پانی کا برتن لیے ہوئے، تھوڑا دور گزرنے کے بعد جب جنگل آ جاتا ہے تو حضرت ابو سعید خدری سے اللہ کے رسول نے پانی کا برتن لے لیا. اے ابو سعید، اب تم یہی رہو، میں جنگل میں جاتا ہوں، جھاڑیوں کی آڑ میں جاتا ہوں اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. میں قضاء حاجت لیٹرین سے فارغ ہو کر آتا ہوں. پانی کا برتن دے دیا. ابو سعید خدری وہیں بیٹھ گئے. ابو سعید خدری کی نظر ایک پیڑ کے اوپر، ایک درخت کے اوپر پڑی. کیا دیکھتے ہیں؟ اس درخت کے اوپر ایک نیسٹ ہے، ایک گھونسلہ ہے، اور اس گھونسلے میں چڑیا کے دو بچے چی چی کر رہے ہیں. ابو سعید خدری کو وہ بچے بڑے پیارے نظر آئے. ابو سعید خدری پیڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور گھونسلوں سے ان دونوں چڑیا کے بچوں کو لے لیتے ہیں. وہ چڑیا کے بچے چی چی کر رہے ہیں اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کی ماں چڑیا آتی ہے. وہ گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی ہے. ان بچوں کی چیخنے کی، چی چی کرنے کی آواز چڑیا کے کانوں میں جاتی ہے. چڑیا کے منہ میں جو دانا تھا جو اپنے بچے کو کھلانے کے لیے لائی تھی، اس نے چڑیا نے منہ کھول دیا اور وہ دانا نیچے کی طرف گر گیا. چڑیا اب ابو سعید خدری کے سر پر منڈلانے لگی اور فرماتی تھی، یعنی اشارہ کر رہی تھی کہ میرے بچے میرے حوالے کر دو. ابو سعید خدری ان بچوں کو پکڑے ہوئے اور وہ چڑیا ان کے سر پر منڈلا رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچے اپنی زبان سے مانگ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتے ہیں. ان چڑیا کو ابو سعید خدری کے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دونوں بچوں کو ابو سعید کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. کہتے اے ابو سعید، تم نے اس چڑیا کو کے بچے چھین کر پریشانی میں ڈال دیا ہے، تم نے اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. اس چڑیا کے بچے چھوڑ دو. ابو سعید خدری نے چڑیا کے بچے جیسے ہی چھوڑے، چڑیا نے فوراً ایک پر سے اٹھایا، چونچ سے دبایا اور اپنے بچے کو لے کر اڑی اور گھونسلے میں رکھ دیا. پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح لے گئی. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد کچھ دانا لے کر آیا کہ میں اس گھونسلے میں ڈال دوں تاکہ وہ چڑیا کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے. 2-4 دن کے بعد جب میں نے اس علاقے میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ نہ وہ چڑیا وہاں ہے نہ گھونسلہ وہاں ہے. یعنی چڑیا یہ سمجھ گئی یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہے. آج کسی نے لے لیا، کل کوئی اور بھی میرے بچوں کو لے جا سکتا ہے. اس چڑیا نے اپنا بسیرا کہیں اور بنا لیا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا چڑیا کو دیکھنا اور ابو سعید خدری سے کہنا جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی ہوتی ہے، اس کے بچے واپس کر دو. یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پرندوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے. اسی لیے میرے بھائیوں، رحمت للعالمین کہا گیا اور پوری دنیا کا محافظ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر رحم ہو. جب رحم نکال لیا جائے تو پوری دنیا کے اندر ایک ملک کا بھی محافظ نہیں ہو سکتا. حفاظت کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے.
اور رحمت جس کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی بربادی ہوتی ہوئی دیکھے گا لیکن اس کو ترس نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین.